جی دوستو السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ سب بہن بے خیر خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور دلوں کے حال خوب جانتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی اداروں کے محتاج نہیں, سینٹرل پنجاب پرائیویٹ اسکول کے صدر علی عباس. آج ان سے چند سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے علی عباس صاحب؟ میں ٹھیک الحمد للہ. انس بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک. اچھا علی عباس صاحب, پہلا کوشچن میں تھوڑا آپ سے کروں گا. یہ بتائیں کہ پاکستان کی کل آبادی 25 کروڑ ہے, جس میں سے 12 کروڑ عوام نے تعلیم نہیں حاصل نہیں کی. آپ صدر ہیں پرائیویٹ اسکول کے, ایسا کیوں؟ غربت یا کوئی اور چیز, شوق نہیں رکھتے پڑھائی میں؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے, لیکن اس کے لیے ہم سب ہی, اگر میں کسی حکومت کو یا کسی خاص کسی حلقے کو اگر میں مجرم ٹھہراؤں گا تو یہ غلط ہے. دیکھیے, اویئرنیس کی کمی ہے, لوگوں کو تعلیم کے حصول کی اہمیت نہیں پتہ. جب تک آپ کو تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد اس کے افادیت, یعنی ہم نے پڑھائی کو صرف جابس کی حد تک رکھا ہوا, جبکہ یہ غلط ہے. اور اگر ہم اس کی افادیت کو سمجھیں گے, ہماری تھوڑا سا لٹریسی ریٹ تھوڑا سا بہتر ہوگا, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس وقت آپ 12 کروڑ کی بات کر رہے ہیں, یہ نمبر تھوڑے سے کم ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ان میں مزید بہتری بھی آئے گی. اچھا یہ بات صاحب, پاکستان کے تعلیمی نظام کیوں نہیں بہتر ہو, کیا وجہ ہے؟ نہیں, تعلیمی نظام میں کہوں گا کہ ریسنٹ جو ایک ہمارے منسٹر صاحب آئے ہیں اور ہمارے جو اس وقت سی ایم صاحبہ ہیں, ان کی اگر دیکھا جائے تو ڈائریکشنل دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی تاریخ میں, بینگ پریزیڈنٹ آف پنجاب, میں سمجھتا ہوں پنجاب کی تاریخ میں ایک بہت زبردست ایک وزیر تعلیم پنجاب کو حاصل ہوا ہے, جو کہ دن رات محنت کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سرکاری اسکول, معیاری اسکول کا جو نعرہ ہے وہ صرف نعرے کی حد تک نہیں ہے, وہ اس کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو سرکاری بچہ, جو غریب کا بچہ, جو ایک ایسے طبقے سے بلونگ کرتا ہے جو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کتابیں خود خریدے, فیس افورڈ کر سکے, تو اس بچے کو اب بہت ساری ایگزامپلز ہیں, لائک بکن ہاؤس کے ساتھ بہت سارے معاہدات ہوئے ہیں. اسی طریقے سے بڑے جتنے اسکولز ہیں ان سے مشاورت اور ان سے جو ہے کچھ انٹیکس لی جا رہی ہیں, تاکہ جو سرکاری اسکول کا معیار ہے وہ اسٹینڈرڈ وہ بہتر ہو. اس میں کہوں گا کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی اگر میں بات کروں تو وہ بھی اسی تناظر میں کی جا رہی ہے کہ جب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اور وہ گورنمنٹ اداروں کو دیکھے گا تو نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہتری آئے گی اور بہتری آ رہی ہے. اچھا یہ بات صاحب, ایک سیاسی شخصیت, میں نام نہیں اس کا لوں گا, آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ایون کہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں وہ. اچھا وہ نوجوان نسل کو تعلیم دینے کی بجائے صدر کھڑا کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے جبکہ ان کے گروپ کے ساتھ 6 سے 7 ہزار لڑکا منسلک ہے؟ میرا خیال ہے کہ میری اپنی اس میں رائے یہی ہے کہ ان بچوں کو تعلیم کے حوالے سے پہلے اپنے اندر اویئرنیس اور ان کی تعلیم جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے, ریدر دین کہ وہ انیشلی کسی پولیٹیکل سائڈ پہ بہت زیادہ انوالو ہوں. لیکن دیکھیں, آپ جتنے بھی اپنے ماضی اٹھا لیں تو جتنے بھی آپ کامیاب لیڈر دیکھیں گے نا, انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے کالج لیول سے جو ہے وہ پولیٹکس اسٹارٹ کی. بے شک وہ ایم ایس اے ہو, جمعیت ہو, اس طرح کی جتنی تنظیمیں ہیں جن کے اندر جا کے انہوں نے کام کیا, انہوں نے محنت کی. آپ دیکھیں وہی اسٹوڈنٹ لیڈر جو ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی سیاست کے اندر آئے, وہ آپ کے مختلف شعبہ جات میں آئے اور انہوں نے وہاں پہ سرو کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان بچوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اگر وہ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ تعلیم کا بھی کر رہے ہیں, وہ ایسا نہیں کر رہے کہ کسی کو منع کر رہے ہیں کہ تعلیم سے دور ہو جائے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا یہ بات صاحب, آپ پرائیویٹ اسکول کے صدر ہیں, تعلیمی اداروں میں, اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں منشیات لائی جا رہی ہے, ایسا کیوں؟ گروپس بن رہے ہیں, مختلف لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, کیا ماں باپ اس لیے ڈالتا ہے؟ پڑھانے کے لیے وہ ڈالتے ہیں, گروپس کے لیے, لڑائیوں کے لیے, منشیات کے لیے نہیں ڈالتے. دیکھیں, اس میں صرف پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہیں. اس میں سم ہاؤ ہم 2-3 اس کو ہم طرح سے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں, اگر پرائیویٹ ادارے میں ایک چیز آ رہی ہے تو پرائیویٹ ادارے کا جو ذمہ دار ہے, جو ادارے کے جو ٹیچرز ہیں, وہ تو کبھی بھی اس کو سپورٹ کریں گے. اس میں جو مین مسئلہ ہے, جو پرابلم ہے, وہ میرا خیال ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے, جو ہماری نئی جنریشن ہے, اس کے اوپر والدین کی اس لیول پہ گرپ نہیں ہے جو ہمارے دور میں ہوتی تھی. والدین کی گریپ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو اسکول میں بچے کو ایڈمیشن میں دلوا دیا ہے, اب اسکول میں گروپس بن رہے ہیں, منشیات آ رہی ہے, لڑائی ہو رہی, جھگڑا ہو رہا ہے, یہ کیوں؟
اس کی وجہ یہی ہے، دیکھیں میں اس میں سمجھتا ہوں ایک تربیت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. آج آپ بچوں کو پیمپرڈ کر رہے ہیں، اسکولس کے اندر بھی ایون ہم پروٹوکولز اب دینا شروع ہو گئے ہیں بچوں کو، اور بچوں کی جو ان کی تربیت ہے اس حوالے سے تھوڑی سی کمیاں. میں نے یہی کہا نا 2-3 اس میں سیکٹر ذمہ دار ہیں، ہم صرف ماں باپ کا نہیں کہیں گے، لیکن اسکولز ہمارے جو ہیں وہ اس کو بڑا کینلی چیک کرتے ہیں. آپ دیکھیں اگر کالجز یا یونیورسٹیز لیول پہ آپ کو چند کیسز نظر آئیں گے، اس کے لیے آپ مثلا اینٹی نارکوٹکس کے ڈپارٹمنٹ جو ڈسٹرکٹ لیولس پہ آ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا ایک ایسا اقدام ہے، اور ہماری ان کے ساتھ میٹنگس چل رہی ہیں. ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے ہم بہت اچھے لیول پہ انشاءاللہ یہ جو برائی ہے اس کو جڑ سے ختم کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بات صاحب پرائیویٹ اسکول کی جو ٹیچر ہیں ان کو تنخواہ میری 15 سے 20 ہزار، جبکہ فیس زیادہ ہے پرائیویٹ اسکول کی، اور گورنمنٹ کی فیس 20 روپے ہے، ٹیچروں کو تنخواہ میری 40 ہزار. یہ کیوں؟ دیکھیں گورنمنٹ جو سیلریز دے رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے. سیلریز جو ہے وہ بیس لائن سے کم از کم زیادہ ہی ہونی چاہیے. لیکن میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو گورنمنٹ کے ادارے پیف کے نام سے چلتے ہیں وہاں پہ ابھی ریسنٹلی جو یہ ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ اسکول کا جو اونر ہے وہ اپنے پیسے نہیں ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ دیکھیں جو پیف کے ادارے ہیں وہاں پہ آج بھی 40,000 سیلری نہیں ہے ٹیچرس کی. پیف گورنمنٹ کے ہی ادارے ہیں نا، اور گورنمنٹ کے اداروں میں وہاں پہ بھی سیلری نہیں ہے 40,000. لیکن جو پرائیویٹ ادارے دیکھیں، جن پرائیویٹ اداروں میں ٹیچرس کی کوالیفکیشن بہت اچھی ہے، اور جن پرائیویٹ اداروں میں جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی ایک ریکوائرڈ جو ان کی جو چیزیں ہیں اس کے مطابق وہ اپروو ہوئی ہیں، وہاں پہ ان کو ہائر کیا گیا ہے، وہاں پہ ان کو سیلری اچھی ہی مل رہی ہے. لیکن کچھ ٹیچرز آپ دیکھیں اگر کوئی انٹر لیول یا ابھی ان کی ڈگری انکمپلیٹ ہے تو کچھ ایسے چھوٹے اداروں میں اگر وہ جاب کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے 15-18,000 بھی بہت اچھی سیلری ہے، اور اس کے اوپر خوش ہیں. اور وہ ان کے ورکنگ آور بہت کم ہوتے ہیں، 4 to 5 ورکنگ آورس ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کو پر آور ویجز پہ دیکھیں تو یہ ایسی اماؤنٹ ہے کہ یہ بری اماؤنٹ نہیں ہے. لیکن اس میں بہتری کیا کب آئے؟ اگر اس میں بہتری لے کے آئیں گے تو یہ بات یاد رکھیں، یہ برڈن ماں باپ کے بچوں کے اوپر پڑے گا. ایک 1500 فیس لینے والا ادارہ یا 1000 فیس لینے والا ادارہ، مجھے بتائیں کیسے 20 لوگوں کو وہ 40 ہزار روپے دے گا؟ اس کا آپ آڈٹ کروائیں، آپ کیلکولیٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی 1000 فیس لینے والا ادارہ جو ہے اس نے کو کوٹھیاں بنا لی ہیں، اس نے کو بہت پیسہ کما لیا. یہ ساری فیک چیزیں، ایسا ہوتا نہیں. اچھا یہ بات صاحب پرائیویٹ اسکول کی فیس اتنی زیادہ کیوں ہے؟ مثلا بلوم فیلڈ اور ایجوکیٹر. دیکھیں میں کسی بھی، کیونکہ میں ریپرزینٹیٹیو ہوں تمام اداروں کا، تو میں سمجھتا ہوں نام تو میں نہیں لوں گا، لیکن دیکھیں اس وقت تعلیم کے ساتھ والدین جب ساتھ کچھ ایکسٹرا کچھ لگژریز ایڈ ہوتی ہیں نا، تو دیکھیں اس کے چارجز ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ ایئر کنڈیشن کلاس روم میں پڑھے، ٹھیک ہے، اور اب آپ گلیوں کے اندر چلے جائیں، جو چھوٹے ادارے ہیں دے آر چارجنگ 700 روپیز، دے آر چارجنگ 1000 روپیز ایون. تو دیکھیں 1700 روپے میں کیا آتا ہے، اور وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرائیویٹ اسکول سارے مہنگے ہیں. پرائیویٹ اسکول تو بیچارے پاکستان میں 95% جو تعداد ہے وہ اس وقت تقریباً 3500 سے بھی کم ان کی فیس ہے. 95%، 5% جو ادارے ہیں ان کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں وہ آپ کو لگژریز پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کو فیسلٹیز دے رہے ہیں، وہ ان کا جو ہے جو تعداد ہے. غریب کا بچہ کیسے لے گا فیسلٹیز؟ دیکھیں غریب کا بچہ بھی ہمارے اداروں میں پڑھ رہا ہے. 10% جو امپلیمنٹیشن ہے ہمارے اسکولس کے، 10% فری بچے جو ہم پرائیویٹ اسکولس، ایک بڑا بوجھ ہے یہ دیکھنے کو. میں آپ کو اس کو کیلکولیٹ آپ کریں تو یہ بہت بڑی کروڑوں روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے ماہانہ، جو کہ پرائیویٹ اسکول، بلکہ اربوں روپے کی تعداد میں یہ اماؤنٹ بنتی ہے، جو کہ پرائیویٹ اسکول وہ 10% بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور وہ غریب کے بچے ہیں جن سے کوئی فیس چارج نہیں کی جا رہی. ہر اسکول 10% فری بچے جو ہے نا وہ پڑھا رہا ہے. اچھا یہ بات صاحب آپ کا تعلق جس سیاسی جماعت سے ہے، اس نے پی کا متعارف کرایا، کیا وہ صرف صحافیوں کے لیے، وزیر اطلاعات کے لیے نہیں؟ دیکھیں رولز بنائے جاتے ہیں اوبے کرنے کے لیے، اور جب بھی کسی کے اوپر امپلیمنٹ کیے جائیں گے نا، کوئی بھی اصول ہے وہ کہیں پہ بھی کسی پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا، تو جب عادت انسان کو پڑی ہوتی ہے نا کہ وہ بغیر رولز اینڈ ریگولیشن کے چلے. آپ دیکھیں یہی ہماری قوم جو ہے، یہ اگر نارمل روڈ پہ چل رہی ہے نا تو یہ کبھی سیٹ بیلٹس نہیں ویئر کریں گے. تو جیسے ہی بڑے سٹیز میں یا سیف سٹیز میں یا موٹر ویز پہ جائیں گے تو یہی ہماری قوم جو ہے ساری سیٹ بیلٹ بھی پہن لیتی ہے. تو تھوڑا سا چیزوں کو اسٹرکٹ کرنے کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں، چیزوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ بھی ایک قانون، اس میں آپ سب کا فائدہ ہے. اس میں کچھ ایسے ہمارے صحافی دوست، میڈیا کے دوست جو تھوڑا بہت کچھ، بلکہ میں ان کو صحافی اور میڈیا کے دوست کہوں گا نہیں،
جو اپنی جو صحافت سے بھر کے جو چیزیں کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسے دوستوں کے لیے اصول ضروری تھے, اور گورنمنٹ لیول پہ بھی تمام جو ہمارے محترم وزراء ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں. سماؤ سال میں 365 دن آ بات صاحب, لیکن 365 میں زیادہ تر اسکول بند ہی رہتے ہیں, ایسا کیوں؟ گرمی کی چھٹیاں ہوگی 3 مہینے, سردی کی ہوگی, کوئی فنکشن آ گیا اس کی ہوگی, ٹرپ پہ چلے گئے. آپ دیکھیں کہ کبھی بھی آپ کو اگر کہیں سے آواز آئے گی کہ جو اسکول بند کر دیے گئے ہیں, کالجز بند کر دیے گئے ہیں, تو ہمیشہ آپ کو وہ ایک ہی سیکٹر سے آواز نظر آئے گی, وہ ہے پرائیویٹ اسکول یا پرائیویٹ کالجز. آپ باقی اگر آپ دیکھیں گے والدین کو اور بچے کو, تو وہ تو آواز کیوں آئے گی پرائیویٹ اسکول سے؟ وجہ آنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی اتنی زیادہ چھٹیاں جو ہے نا وہ نقصان کرتی ہیں, اور اسی پیش نظر ہم نے ہمارے ایپسما کے پروفیسر ابرار صاحب اور ان کی ٹیم نے, ہم نے جسٹس جواد صاحب کے کورٹ میں ہم نے کیس ایک دائر کر دیا تھا, اور جس کی روشنی میں ہم ایک جو ہے تعلیمی کیلنڈر لے کے آ رہے ہیں, جس کیلنڈر کے مطابق جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اب یہ جو بے دریغ جو ہے یا بلا وجہ جو اضافی چھٹیاں کر دی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں جن علاقوں میں سردی پڑتی ہے وہاں پہ برف باری میں بھی بچے جو جا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہماری تھوڑی سی گرمی یا تھوڑی سی سردی کے اوپر جو پیرنٹس ہیں, والدین ہیں یا کچھ ہلکے جو ہیں, وہ اس کے اوپر واویلا کرتے ہیں, جس کے پرائیویٹ اسکول تو ہمیشہ اس کے اگینسٹ ہے. ہم تو چھٹیوں کے بالکل اگینسٹ ہیں, اور ہماری منسٹر صاحب سے بھی اور ہماری سی ایم صاحب سے بھی ہمیشہ ہم ان سے ریکویسٹ اس بارے میں کرتے رہتے ہیں. جب بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں یا جب ہم کسی پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں, ہم ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چھٹیاں جو ہیں اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, یہ بات صاحب پرائیویٹ اسکول کی صنعت کا اتنا معیار نہیں ہوتا جبکہ اس کی فیس ہائی لیول کی ہوتی ہے جتنا گورنمنٹ کی صنعت کا ہوتا ہے معیار, ایسا کیوں؟ نہیں, یہ گورنمنٹ کی صنعت ہوتی ہے تو ہر نوکری وغیرہ مل جاتی ہے, پرائیویٹ کی اتنی نہیں ملتی. نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیں ہمیشہ جب بھی آپ کہیں پہ بھی جاب کرنے کے لیے جائیں گے نا, تو انسٹیٹیوٹ سے زیادہ آپ کے جو گریڈز ہیں نا وہ دیکھے جاتے ہیں. ہاں, گورنمنٹ اسکول کا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ, کیونکہ پرائیویٹ آپ ادارے کی اگر بات کریں گے نا, تو جو ادارے پرائیویٹ داخلہ ایڈمیشن بھیج رہے ہیں میٹرک تک کا یا انٹر لیول تک کا, تو وہ ادارے پرائیویٹلی ہی بھیج رہے ہیں, تو وہ پرائیویٹ ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں. لیکن جو ادارے ایفیلیٹڈ ہیں, جو لاہور بورڈ ہو گیا, جب جتنے بھی ہمارے پنجاب کے بورڈز ہیں, گجرانوالہ بورڈ, فیصل آباد بورڈ, تو جو ان کے ساتھ الحاق ہوتے ہیں, ان کی اور گورنمنٹ اسکول کی جو ڈگریز ہیں ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا, وہ سیم ہی ہوتے ہیں. جو بچے پرائیویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا یہ ضرور ہوتا ہے, دیکھیں کئی جہاں پہ آپ جابس کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شاید اگر بچہ کسی ادارے سے پڑھ کے آیا ہے تو شاید اس کے اندر کچھ گٹس ہوں گے, اس کے اندر تھوڑی سی اس کی ٹریننگ ہو چکی ہوگی, جو گھر میں رہ کے یا علاقے میں بیٹھ کے پڑھے گا اس بچے کی نسبت ادارے میں جانے والا تھوڑا سا بچہ. اچھا, اگلی بات صاحب, آپ پرائیویٹ اسکول کے صدر تو ہیں, آپ سیاست میں بھی ہیں, جبکہ آپ کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے جو کہ اس ٹائم حکومت میں ہے, لیکن آپ نے تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے کیا کیا ابھی تک؟ دیکھیے, بینگ اے پولیٹیکل ورکر, میں نے کبھی سیاست کو اور جو میرا ایجوکیشنل کیریئر ہے میں نے اس کو کبھی بھی مکس اپ نہیں کیا. سیاست ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے, اور جو تعلیم ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے. اور ہم بہت ساری ہمارے پرنسپلز محترم, ان کے نظریاتی وہ اور جگہوں پہ ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو سیاسی جو ہمارے دوست ہیں ان کی جو سوچ ہے, ان کی اپروچ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ یا آپ ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ تعلیم کے لیے خدمت نہیں کرتے. بہت ساری جگہوں پہ ہم الحمدللہ ہم اس چیز کا یوٹیلائز کر کے, کیونکہ بہت سارے ہمارے محترم جو ہماری ہی پارٹی کے جو منسٹرز ہیں, بہت سارے ہمارے جو لیڈرز ہیں, وہ ہمیشہ معاونت کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں جب بھی ان سے کوئی ریکویسٹ کی جاتی ہے. بہت ساری ایگزامپلز ہیں میرے پاس. اور سیاسی جو ایک ورکر کی حیثیت سے میرا خیال ہے کہ چند نہیں, سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسے کام ہیں جو کہ سیاسی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ہم نے تعلیمی خدمات کے لیے جو ہے تعلیمی جو ہمارے پرنسپلس کو پرابلم ہے ان کو ہم نے ریزالو کرنے. اچھا, یہ بات صاحب پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے, اس میں اسلام کی تعلیم اتنی کیوں نہیں دی جاتی جبکہ باقی تعلیم تو بہت زیادہ ملتی ہے؟ نہیں, میں اس سے بھی ڈس ایگری کروں گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا اس میں شارٹ آنسر میں یہ دوں گا کہ دیکھیں, آپ کا جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتا جب تک وہ پرائیویٹ اسکول کا جو آنر ہے وہ ناظرہ کی اور پرانی تعلیم کے حوالے سے وہ ایفیڈیوٹ نہیں دیتا. ایک باقاعدہ ایفیڈیوٹ لگتا ہے جس میں ہم اسکول, جب پرائیویٹ اسکول رجسٹر کرتے ہیں تو اس وقت وہ لگتا ہے. اور ہمارے جتنے بھی ہمارے میرا خیال ہے پرائیویٹ ادارے ہیں, آپ اس میں دیکھیں دے آر لائک خود سے ذمہ داری سے نہ صرف قرآن پاک
نہ صرف دین بلکہ سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی وہ محنت کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ بھی شیخوپورہ میں بھی ایپسما کے پلیٹ فارم سے بہت سارے ایونٹس ہم کروا چکے ہیں سیرت کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور پرائیویٹ سکولز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بات صاحب، پاکستان میں اس شخص کی تقریر کو براہ راست دکھایا گیا جس نے اربوں مسلمانوں کو مار دیا، لیکن پاکستان میں سابق وزیر اعظم کا نام لینے پر پابندی ہے، ایسا نہیں. سابق وزیر اعظم صاحب کا نام تو کوئی بھی لے سکتا ہے اور سوشل میڈیا بھی آپ دیکھیں کوئی بھی لے سکتا ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جو آپ نے ایک ذکر کیا جن صاحب کا، میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایک انٹرنیشنل پروگرام تھا اور اس انٹرنیشنل پروگرام کو ان کے ہوسٹ بھی وہ لوگ خود نہیں تھے اور اس پروگرام کو جو ہے میڈیا پہ دکھایا جانا ضروری تھا. وہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں دکھایا گیا. اور آپ جن کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نہ پاکستان اور ہماری حکومت نے نہ ان کو کبھی ایکسیپٹ کیا ہے، نہ ہم ان کو تسلیم کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کبھی ان کو کریں گے. اور انشاءاللہ پاکستان اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان برادر ملک ہے اور انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب، سابق وزیر اعظم صاحب کا نام اس تقریب میں لینا تو میرا خیال ہے وہ بنتا ہی نہیں تھا. کیا اس سے پہلے جو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے وہ ان سے پرانے جو وزیر اعظم تھے ان کا نام لیا تھا، انہوں نے اپنی تقریر میں نہیں لیا تھا. تو ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ایک ناممکن سی چیز ہے. چلیے بات صاحب، آپ کی حکومت نے چلان جو نیا قانون متعارف کرایا ہے، کیا IMF کی کسی یہاں سے پوری کر دی؟ میں اس میں خود بتاؤں کہ میں سمجھتا ہوں بینگ اے لا ابائڈنگ سٹیزن، میں سمجھتا ہوں کہ سیٹ بیلٹ کا اکثر مجھ سمیت بہت سارے ہمارے دوست ہیں وہ مس کر جاتے تھے. ہیلمٹس کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا بوجھ لگتا ہے، لیکن میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اب ہیلمٹ ویئر کرنے کے بعد یا ہمارے جاننے والے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے روڈ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں اور ہماری جان بچی ہے. دیکھیں کوئی بھی قانون جب امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے سختی کی جانی چاہیے اور سختی ہوتی ہے جب تک یہ چلان ہوں گے. یہ چلان ایک ایسی چیز ہے، یعنی یہ 2000 روپیز یا 2000 روپے کا جو چلان ہے یہ ہماری قوم کو مجبوراً پھر ہیلمٹ پہننا پڑتا ہے. اگر آپ جنرلی قوم کو کہیں گے کہ میں آپ کو موٹر وے کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ موٹر وے پہ آپ دیکھیں کہ جو ایم ٹیگ ہے وہ تب تک لوگوں نے نہیں لگوایا زیادہ تعداد ہے جب تک اس کا ڈفرنس نہیں آیا. یعنی جو ایم ٹیگ والا جو ہے وہ نارمل کوئی 50 کلومیٹر کے لیے وہ 170 ہے اور بغیر ایم ٹیگ کے لیے وہ 250 ہے. اب یہ جو ڈفرنس آیا اس ڈفرنس کی وجہ سے عوام موسٹلی 95% لوگوں نے ایم ٹیگ لگوا لیا. تو یہ کوئی ایسا نہیں IMF کی کیس اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ وہ ان چلانوں سے اترے، لیکن یہ ضروری تھا اور میرا خیال ہے کہ جو اوبے کرے گا اس کا چلان تو کبھی بھی نہیں. اچھا یہ بات صاحب، عام عوام کو وزیر اعظم سے کیوں نہیں ملنے دیا جاتا، اس کا جواب آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ سیاست میں ہیں، یہاں بھی جو حکومت ہے. انس بھائی آپ دیکھیں کہ آپ ایک اپنے آپ کو ایک میڈیا ریپرزینٹیٹیو لے لیں، آپ اپنی مصروفیات کو دیکھ لیں. آپ امیجن کریں کہ آپ نے پوسٹ کارڈ کرنی ہوتی ہے، آپ نے اگر کسی سے ملنا ہوتا ہے، آپ نے کسی کو ٹائم دینا ہوتا ہے. آج آپ میرے پاس تشریف لے کے آئے ہیں، آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کا کتنا ٹائم سپینڈ ہوگا. اب آپ اس کو امیجن کر لیں، میرے ساتھ نہ کریں، آپ ڈائریکٹ جو ہمارے وزراء ہیں، ہماری CM ہیں، ہمیں ان سب کے ساتھ کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے عام پبلک میں نہیں آتے، ملتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے پاکستان کے ہر فرد سے جا کے وزیر اعظم صاحب جو ملیں. لیکن کیونکہ ان کے شیڈولز ہوتے ہیں، انہوں نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک کامن پرسن اس کو شاید انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتا. اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ عام پبلک میں ہی وہ سارا ٹائم اپنا اسپینڈ کرتے ہیں، جبکہ ان کے بہت سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا یہ بات صاحب، پاکستان میں سارے اسکول پرائیویٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ پرائیویٹ اسکولز دیکھیں، پرائیویٹائزیشنز میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور میں بالکل اس چیز سے. کیا گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کوئی غریب کا بچہ نہ پڑھے؟ گورنمنٹ اسکول میں فیسیں کم ہے، وہاں پہ سارے جاتے ہیں، اتنی تعداد سے ماشاءاللہ بچے جاتے ہیں. پرائیویٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا فیسیں نہیں پوری ہو رہی؟ آپ کا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا اس تناظر میں اس کا تھوڑا سا بڑا آسان جواب دوں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسکول پرائیویٹائز ہو گئے ہیں کیا وہاں پہ کوئی فیس لینا شروع کر دی گورنمنٹ نے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. گورنمنٹ بیسکلی پرائیویٹ اسکول جو ہیں ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، ان کا ایک معیار ہے. اور پرائیویٹ اسکول آپ دیکھیں نا، ہر طبقے کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ مڈل کلاس ہے چاہے وہ اپر کلاس ہے، ہر بندہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا بچہ کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھے. اس کی وجہ اسٹینڈرڈ ہے. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ جو ادارے، جو چھوٹے علاقوں میں جو ادارے ہیں، وہاں کے جو اساتذہ ہیں، معذرت کے ساتھ وہ جب دلچسپی سے پڑھائیں گے نہیں، وہ محنت نہیں کریں گے،
تو تھوڑا سا پرائیویٹائزیشن کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ اسٹینڈرڈ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا. جہاں پہ دیکھیں ایک وزیر تعلیم نے پورے پنجاب کے اسکول کو دیکھنا ہے, وہاں پہ ایک انڈیویجول یا ایک تنظیم جو ہے وہ ایک ادارے کو دیکھے گی اور اس میں نو ڈاؤٹ تعلیم میں بہتری آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ فیس لگا. اب نواز شریف اسکول آف ایکسیلنسی ہے لاہور میں, آپ دیکھیں ایک معیاری ادارہ جو ہے وہ کھڑا کیا ہے, یہ پرائیویٹ اسکول کی طرف سے بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں روپے کی فیس لی جا رہی ہے یا کچھ چارج کیا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ پرائیویٹائزیشن سے کوئی غریب کے بچے سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی, ایسا بالکل. اچھا علی بات صاحب, پاکستان میں اس شخص کی تقریر کو براہ راست دکھایا گیا جس نے اربوں مسلمانوں کو مار دیا, لیکن پاکستان میں سابق وزیر اعظم کے نام لینے پر پابندی ہے, ایسا نہیں. سابق وزیر اعظم صاحب کا نام تو کوئی بھی لے سکتا ہے, اور سوشل میڈیا بھی آپ دیکھیں کوئی بھی لے سکتا ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جو آپ نے ایک ذکر کیا جن صاحب کا, میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایک انٹرنیشنل پروگرام تھا, اور اس انٹرنیشنل پروگرام کو ان کے ہوسٹ بھی وہ لوگ خود نہیں تھے, اور اس پروگرام کو جو ہے میڈیا پہ دکھایا جانا ضروری تھا. وہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں دکھایا گیا. اور آپ جن کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ نہ پاکستان اور ہماری حکومت نے نہ ان کو کبھی ایکسیپٹ کیا ہے, نہ ہم ان کو تسلیم کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم کبھی ان کو کریں گے. اور انشاءاللہ پاکستان اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ان کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان برادر ملک ہے, انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب, سابق وزیر اعظم صاحب کا نام اس تقریب میں لینا تو میرا خیال ہے وہ بنتا ہی نہیں تھا. کیا اس سے پہلے جو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے, وہ ان سے پرانے جو وزیر اعظم تھے ان کا نام لیا تھا, انہوں نے اپنی تقریر میں نہیں لیا تھا. تو ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ ایک ناممکن سی چیز. جی دوستو, ہمارے جو پوڈ کاسٹ کو یہیں بینڈ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہونا ہے. علی بات سے پوچھتے ہیں کیسا لگا ہمارا پوڈ کاسٹ, ہماری ٹیم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں, اور ینگسٹرز کو کیا ایڈوائس دینا چاہتے ہیں. میں بڑا انسپائر ہوں انس بھائی آپ کی ٹیم سے. آپ لوگ, میں نے جب آپ لوگ آئے ہیں تو ملے ہیں, تو تب بھی اس سے پہلے بھی آپ لوگ بڑے موٹیویٹڈ ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ مشن لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ اس میں بہت آگے جائیں گے, کیونکہ آپ کی ٹیم بہت زبردست ہے, بڑی انرجیٹک ٹیم ہے. اور وش یو گڈ لک. ابھی انیشیل سٹیجز پہ اتنی کامیابیاں جو آپ لوگ سمیٹ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور انشاءاللہ میری دعائیں اور میری نیک تمنات ہمیشہ آپ کو. ینگسٹرز کو کیا ایڈوائس ہے؟ ینگسٹر سے میں یہ کہوں گا, جو کویشچن آپ نے پوچھا تھا, میں کہوں گا تعلیم سب سے پہلے, اور بلکہ والدین کو یہ پیغام دوں گا آپ کے توسط سے کہ بھئی اپنے بچوں کو تعلیم سب سے پہلے ان کی پرائرٹی رکھیں. تعلیم صرف تعلیم جاب کے لیے نہیں ہوتی ہے, تعلیم انسان بناتی ہے, اور تعلیم آپ کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ینگسٹر سے کہوں گا کہ پھر جو بھی آپ فیلڈ میں جس میں جانا چاہتے ہیں, جو شوق ہے, اگر آپ پاکستان کی کسی مطلب کوئی سرکاری فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اس میں جائیں, اگر آپ کوئی یوتھ لیڈر بننا چاہتے ہیں, کوئی پولیٹیکل لیڈر بننا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ میں جائیں, لیکن پہلے اسٹڈیز.